بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں اور 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دسویں پارے کے آخر میں اہل ایمان کے علاوہ منافقین کا ذکر تھا۔ چونکہ سورۃ توبہ چل رہی ہے، کچھ حصہ 10ویں پارے میں تھا، کچھ حصہ 11ویں پارے میں ہے، تو اس میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا تھا۔ تو غزوہ تبوک میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام شریک ہوئے تھے ان کا ذکر، اور جو نہیں جا سکے تو ان میں سر فہرست منافقین تھے، جن کے پاس وسائل بھی تھے، سواری بھی تھی، پھر بھی شریک نہیں ہوئے۔ پھر ان کی ایک اور چالاکی تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ جب آپ مدینے پہنچیں گے تو منافق لوگ طرح طرح کے عذر بیان کریں گے کہ ہمیں یہ مجبوری تھی، ہمیں یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہ آئے، بہانے لگائے، قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ مخلص مسلمان، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جو ہے غلطی کا اعتراف کیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر دوبارہ منافقین کا ذکر ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد تعمیر کی تھی جس کا نام تھا مسجد زرار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا افتتاح کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو منع فرما دیا، تو آپ علیہ السلام نے اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا، پورا کرکٹ کی جگہ بنا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی جو مسجد تھی، مسجد قباء، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی مال جان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ پھر اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، 9 صفات بیان کی ہیں: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد تو ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ غزوہ تبوک میں جو مسلمان شریک نہیں ہو سکے تھے ان میں بالخصوص 3 مخلص مسلمان ایسے بھی تھے جن کے ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، یہ لوگ تھے، یہ صحابہ اکرام تھے جو نہیں جا سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا کہ ہماری سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے بائیکاٹ کیا کچھ دنوں کے لیے، 50 دن تک۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وحی کے ذریعے اس کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری تھی جب ان کی توبہ کا اعلان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے اس سے بہتر مبارک دن نہیں آیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں سے اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کو اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے، ان کو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معذرت کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث کے مطابق جس نے توبہ کر لی اس نے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کسی کا قول ہے کہ توبہ کے بعد گناہ کو یاد رکھنا بھی گناہ ہے، یعنی یقین ہونا چاہیے توبہ کیا، سچے دل سے توبہ کرے اور یقین ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں اگر کسی کا حق دینا تو وہ حق تو ضرور دینا ہوگا، البتہ اس کا گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایمان والوں کو
تاکید فرمائی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کا اہتمام کرے، خفیہ بھی اعلانیہ بھی، اور دوسری چیز اہل نفاق سے بچیں، دور رہیں، صرف سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسری چیز ہر حالت میں اللہ اس کے رسول کو ترجیح دیں، چوتھی چیز کہ جو لوگ اللہ کے لیے دین کے لیے اتنی مشقت اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور جہاد بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے جانا بہت اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، لیکن یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ سب کو نہیں جانا چاہیے، کچھ لوگوں کو دین کی تعلیم کے لیے رک جانا چاہیے، جیسے پہلے بتایا تھا کہ اب موجودہ زمانے میں باقاعدہ فوجیں موجود ہیں، تو باقاعدہ لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ علم حاصل کریں، کچھ لوگ جو ہے دین کی تبلیغ کا کام کریں، کچھ لوگ جہاد کے لیے جائیں، سارے دین کے کام ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے سورۃ توبہ کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوبارہ مذمت بیان کی ہے کہ یہ لوگ گھٹیا حرکتیں کرنے والے ہیں، ان کی بد عملی سے ان کی نجاست میں ہی اثر ہوتا ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد آگے سورۃ توبہ کے بعد سورۃ یونس 11ویں پارے میں ذکر کی گئی ہے۔ سورۃ یونس مکی صورت ہے، 119 آیات 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر چونکہ مکی صورتوں کے 3 بنیادی مضمون ہوتے ہیں، توحید، رسالت، قیامت، اور رسالت کے ساتھ پھر قرآن پاک کو بھی ذکر کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا بھی اللہ اس کے رسول سے ہے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، پہلے بھی رسول آتے رہے ہر امت کے اندر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں غور کرے تو انسان کو اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کو بڑے اشکالات سے اللہ تعالیٰ نے اشکالات کو ایک ایک کر کے دور کیا ہے۔ تو ایک اشکال ان کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن پاک آیا ہے یہ وہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے، کسی سے لیا ہے، تو اللہ نے اس کا رد کیا کہ نہیں، یہ فرمایا کہ دیکھو ایک انسان باہر سے آئے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا، کہاں سے علم حاصل کیا۔ ایک انسان جو 40 سال تمہارے اندر رہا، پیدا بھی تمہارے اندر ہوا، خاندان بھی اس کے رشتہ دار، چاچا، ماموں، تایا، پھوپھی، خالہ، سارے رشتہ دار تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، ساری انہی مکہ کی گلیوں کے اندر وہ رہے اور وہاں زندگی بسر کی، تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا۔ 40 سال بعد یکا یک ایسا فصیح کلام بولنا شروع کر دیا جس کا کوئی مقابل نہیں، تو پھر کیسے تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اپنی طرف سے بیان کیا ہے؟ تو یہ تو اپنی عقل پر جو ہے ماتم کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بار بار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے ایک طریقہ تلقین ہوتا ہے کہ اگلے سے پوچھا جائے بھئی ہاں بھی تو بتا، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا، جسم، دل، دماغ کا مالک کون ہے؟ بے جان کو جاندار، جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ اب یہ ایسی باتیں، ان کا جواب صرف ایک ہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ ایک طریقہ تلقین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی یوں بھی پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے بارے میں جو اشکال تھا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم کہتے قرآن پاک ہم بھی بنا سکتے ہیں، لاؤ پھر۔ قرآن پاک میں یہ چیلنج کئی دفعہ ہوا ہے، قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک جو ہے ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، چیلنج دیا، لیکن ما ھذا کلام البشر، ان کا ایک ہی جواب تھا یہ کسی بندے بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دلائل کو بیان کرنے کے ساتھ قصوں کو بیان کرتا ہے، جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا۔ تو یہاں بھی 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جن کی ساری زندگی
توحید بیان کرنے میں تبلیغ کے اندر گزری ہے. سارے نبیوں سے زیادہ ان کی مدت طویل تھی. اللہ کی شان ان کے متبعین اتنے ہی کم تھے. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا جیسا کہ پیچھے بھی آیا, پورے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. اور تیسرا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے جن کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. قرآن پاک میں اس سورت حضرت یونس علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ آیا ہے. 2 جگہ پر انہیں مچھلی والے کہا گیا ہے, صاحب الحوت, اور 99 بستی کے اندر وہ بھیجے گئے تھے. اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا تو وہ مان نہیں رہے تھے, تو وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل آئے کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا, اور کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں طغیانی آئی, سمندر میں وہ پھینک دیے گئے. مچھلی انہوں نے نگل لیا, مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے. اللہ نے ان کو بڑا معجزہ تھا ان کا, اور اللہ نے جو ہے کچھ دنوں کے بعد مچھلی انہوں نے باہر نگل دیا. ادھر قوم نے جب ان کو پتہ لگا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں, ان کو یقین ہو گیا کہ عذاب آئے گا. انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کرنی شروع کی تو عذاب ٹل گیا. 3 موقع ایسے ہیں کہ جس موقع پر توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک موقع جب انسان کی موت کی حالت آ جائے, غرغرہ کی حالت, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اور دوسرا جب کسی قوم پر عذاب شروع ہو جائے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تیسرا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب شروع نہیں ہوا تھا, لیکن محسوس ہو گیا تھا کہ عذاب آئے گا, کیونکہ نبی جب ناراض ہو جائے امت سے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ, کیونکہ نبی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتا, وہ انہی کے اعمال کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے. لیکن عذاب آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ تو تنبیہ کرتے ہیں. تو بہرحال سورۃ یونس کے آخر میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے, اس کی پیروی کیجیے. اللہ کی طرف سے یہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں میں تمہارا کوئی نگران اور وکیل نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میرا کام ہے پہنچانا. اب جو اس پر عمل کرے گا اور اس کو اس کا فائدہ اس کو ہوگا. اور پر آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ صبر کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں.